الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شہر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ میرے قرآن مجید کی یہ آیات سننے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج جس چیز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات کو سن کے آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آج کا ٹاپک ہمارا رمضان ہے۔ رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان کے روزوں کا کیا اہتمام کیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے کہ پہلے سے اعلان فرماتے کہ لوگوں مہمان آ رہا ہے، ایک مہمان آ رہا ہے، اور کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے جلا دینا۔ کس چیز کو جلا دینا؟ گناہوں کو جلا دینا، گناہوں کو جلا کے ختم کر دینے والا یہ معاملہ فرماتا ہے رمضان۔ رمضان ایک مہمان کی طرح ہے، آئے گا اور گزر جائے گا۔ ایک سب سے بہترین چیزیں ایسے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آئے اور یہ مہمان آ کے آپ کے پاس رہے، آپ کے پورے گھر کو رینوویٹ کر دے، صاف ستھرا کر جائے۔ اگر تو آپ اس کی قدر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے میرے پہ کتنا احسان کیا ہے، اس نے اچھے سے میرے گھر کی ساری غلاظت صاف کر دی ہے۔ یہ رمضان بھی ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ہماری جان کے معاملات میں، ہمارے نفس کے معاملات میں ایسے ہی صفائی کا عمل کرتا ہے۔ ہمارے اندر کی تمام تر گناہوں کو، ناپاکیوں کو، غلاظتوں کو جو 11 مہینے ہم سے سرزد ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ میل کچیل ہمارے اندر پڑا رہا، بستا رہا، بدبودار ہو گیا۔ رمضان آتا ہے اور ایسے سے آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندو اس رمضان کے روزے تم میرے لیے رکھتے ہو، اس کا اجر بھی میں تمہیں دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام تر دریاؤں کی، سمندروں کی جتنی مخلوق ہے ان کو حکم دیتے ہیں کہ جو تمہیں تسبیح ادا کی گئی ہے اس کو روک دو۔ اچھا، اب کون سی تسبیح کریں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اب تم میری مخلوق جو روزے دار ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اس رمضان کے لیے وہ شخص جس نے اس کو نہ پایا، اس کی فضیلت کو حاصل نہ کر سکا، یا جو بہترین طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکا، وہ بڑا بدبخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص، خاک آلود ہوا وہ شخص، برباد ہو گیا، جس نے رمضان شریف کو پایا
لیکن رمضان کو پا کے اللہ کو حاصل نہیں کر سکا، اللہ کی رحمت میں آ نہیں سکا، کیونکہ اللہ کی رحمت میں آنا رمضان میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر وہ معاملہ جو ہم زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں اس کے اجر جو اس درجے کے ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کی ایک فرض نماز کئی درجے بلند ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو فرائض ہیں ان کے درجات کئی فرائض میں بڑھا دیے جاتے ہیں، جو سنتیں وہ فرائض کے برابر اور جو واجبات ہیں وہ سنتوں کے برابر۔ اسی طرح مستحبات کو بھی درجہ مل جاتا ہے، ہر چیز کو درجہ مل رہا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بازار ہے جہاں پہ آپ ایک سکہ لگائیں گے تو اس کو اس سکے کے بدلے میں آپ کو ہزاروں واپس دیے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہی پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جس نے سمجھ لیا ہے، جو اس کی فضیلت کو حاصل کر گیا، وہ بہترین کامیاب ہے۔ اور جس کو نہیں پتہ چل سکا کہ میرے رب نے اعلان بخشش فرما رکھا ہے، میرا رب کہتا ہے بندے آجا، کھلی تجھے اجازت ہے، آجا مجھے منا لے، میں لمحوں میں تیرے سے مان جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ساتھ اس کے جیسے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ بند ہو گیا، اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکے۔ اب آپ ہیں اور آپ کا خالق ہے، اس کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی نفس کی ڈٹائی ہے، وہ ہمارے وہ معاملات ہیں جو بگڑ چکے ہیں، جن کے اوپر ہمیں خاص طور پہ کام کرنا ہے۔ اگر نفس آپ کی جان آمادہ نہیں ہوتی روزہ رکھنے پہ تو خوب سارا رو لیں، خوب سارا افسوس کر لیں کہ آپ کا تو ایمان کے تو لالے پڑ گئے ہیں، ایمان تو مشکل میں آ گیا۔ ایمان کی بہترین حالت تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کا جی چاہے کہ جلدی سے یہ رمضان آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کی تیاری فرماتے، رجب سے لوگوں کو کہنا شروع کرتے تھے، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہمان ہے۔ رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا رمضان تک، آج اتنے دن ہیں، آج اتنے دن ہیں رمضان میں، آج اتنے دن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ اب یہ گنتی کے چند دن ہم کیسے گزاریں، اس کو کس طرح سے گزارا جائے کہ ہماری یہ جو سعادتیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بہترین ہو جائے، بڑے پیارے سے ہو جائے۔ اس کے لیے ایک چارٹ لیں، اس کو ترتیب دیں۔ آپ نے جس جگہ پہ ذکر کرنا ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے سبق پڑھنا ہے، قرآن مجید کی عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، گھر میں ایک کسی بھی جگہ کا کارنر تیار کر لیں، اپنی قرآن مجید رکھیے، تسبیح رکھیے، جا نماز ہو، پراپر سی آپ کی تیاری ہو چکی ہو۔ جب آپ کی وہ پراپر تیاری ہوگی تو اس کو دیکھتے ساتھ آپ کا خود جی چاہے گا کہ میں اس لمحے کی نماز آسانی سے ادا کر سکوں۔ یہ کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے؟ میں آپ کو اس کے بارے میں بڑی اچھی ایک بات سناتی ہوں۔ پہلے دن جب مچھلیوں کو آپ روٹی ڈالنے جائیں تو آپ ایک روٹی لیں گے، دریا میں ڈال دیں گے، آپ نے ڈال دی، بہت ساری مچھلیاں اس کے اوپر آ جائیں گی۔ لیکن آپ اگر یہ کام لگاتار کریں گے، اسی انداز میں کریں گے، تو آپ یقین جانیں آپ کے آنے سے پہلے مچھلیاں اس چیز کا انتظار کر رہی ہوں گی کہ یہاں سے اس لمحے یہ چیز ہمیں ملنے والی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم کسی خاص کارنر یا کسی ایک جگہ کا اہتمام کر لیتے ہیں نماز کے لیے اپنے لیے یا عبادت کے لیے مختص کر لیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جاتے ساتھ ہماری ایک کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ہی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس رمضان میں پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی قضا نمازیں جو گزشتہ سال ہوئی ہیں ان کو آپ اپنے فرض نمازوں سے پہلے ادا کیجئے۔ فرض نماز جو بھی وقت کی ہو اسے پہلے اپنی قضا نماز ادا کیجئے اور پھر فرض نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر بعد میں چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ اپنی نوافل نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے۔ یہ نوافل نمازیں کیا ہیں؟ جیسے ہمارے پاس تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کے نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اس سے آپ کو ایک عبادت کرنے کی عادت پڑے گی۔ انسان کئی دفعہ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا عمل کریں، لیکن ہم اس چیز پہ اپنے آپ کو لا نہیں پا رہے ہوتے۔ تو شروع میں اگر آپ کوشش کریں گے تو چند دن لگیں گے، لیکن آپ کی طبیعت اس پہ آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کریے۔ اپنی صبح و شام کے اذکار کو معمول بنا لیجئے، اپنی تسبیحات کو معمول بنا لیجئے۔ سب وہ کام جو آپ ایک سال میں آئیڈیلائز کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکل مسلمان ہو کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ سارا اس رمضان میں پوری کوشش کیجئے ڈے فرسٹ سے آپ سٹارٹ کر چکے ہوں۔ باہر کی ساری دنیا اور زائد تمام تر کام سب کو میوٹ کر دیں۔ کوشش کیجئے کہ جو تسبیحات ہیں جن کا ذکر زائد سے زائد ہوتا ہے ان کا اہتمام کیجئے، اور جب آپ تسبیح کر رہے ہوں تو آپ انٹینشنلی اپنے آپ کو کہیے کہ آپ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کی ابھی کی کیفیت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ ایک، آپ روزے سے ہیں، دوسرا آپ اللہ رب العزت کے بڑے قریب ہیں، اور مہینہ بھی رمضان ہے، معاملات سارے بہترین ہیں، ساری پروفائل پوری ہے۔ بس اب آپ کو چاہیے کہ کسی طرح بھی ایسا عمل کیا جائے کہ ذرا سا اثر ڈالیں گے اور آپ کو رزلٹ اس کے مل جائیں گے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اس میں ہمارے پاس مسنون دعائیں زیادہ اچھی ہیں جس کا اثر زیادہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان کا اثر ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی بھی دعا اچانک سے یاد کرنا مشکل ہے میرے لیے، تو اس کے لیے بھی ایک آسان کام ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، جو آپ کا لہجہ ہے، جو آپ کا انداز ہے، اس میں دعا مانگنا شروع کر دیں، اور انتظار نہ کریں اس بات کا کہ مجھے یہ دعا یاد ہو جائے گی یا یہی معاملہ میرا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں کوئی کام کروں گی۔ بس آپ اس دعا کو شروع کر لیں اور کافی دیر تک مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے دعا کی کیفیت کیسے بنتی ہے انسان کی؟ دعا کی کیفیت بنتی ہے جب انسان اپنے ہی لفظوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ ڈھیر ہو جائیں اللہ کے سامنے، رب تعالیٰ سے مانگنے بیٹھیں تو شرمائے نہیں، اور اتنے انداز سے مانگیے ضرور کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ وہ طریقہ یا وہ بات جو میں عام لوگوں سے عام طریقے سے نہیں کہہ سکتی، میں اپنے آپ کو اتنا کھول کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، آپ کا وہ سارا معاملہ اللہ کے سامنے آنے لگ جائے گا۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے لگ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کے ایک اندر کا سکون ملتا ہے اس کو۔ اسی سکون کو مزید بوسٹ کیجئے، اور وہ بوسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ لیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، نمازیں آپ کی نفلی پوری ہو رہی ہیں، آپ کے تمام تر کام بہترین عبادت کے جا رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو وقت دیجئے اور روزے کی حالت میں ہی دے دیں۔ کچھ دیر یہ سوچئے کہ زندگی کے معاملات میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، میرا تقویٰ مجھے کیا کہتا ہے، کیا میں تقوی میں ہوں، کیا میرا کنیکشن لمحوں میں اللہ سے بن جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا میرا دل اور میرا جو انداز ہے یا میرے جذبات ہیں وہ بے اختیار مچل سے نہیں جاتے، محبت میں نہیں آ جاتے؟ اور کیا میری زندگی میں وہ تمام تر معاملات ہیں کہ میں اپنے اللہ کے حضور یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاؤں تو وہ لمحوں میں کہہ دیں کہ بندی میں تو تیرے سے بڑا راضی ہوں۔ اپنی زندگی کو ایسے ضرور دیکھیے گا،
کیونکہ کچھ نہ کچھ، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں محسوس کر پا رہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے معاملات زندگی میں یا معمول زندگی میں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں خراب پڑ رہے ہیں یا آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے پار ہو جائیں گے تو یہ تقوی کی سیڑھی ہے، کیونکہ بندہ جب رمضان المبارک میں مراقبہ کرتا ہے، یہ ایک طریقے کا مراقبہ ہے، یہ محاسبہ ہے، اپنی جان کا محاسبہ ہے۔ باہر کی دنیا سے تمام سے آپ میوٹ ہو گئے ہیں، ذہن کو اپنے کو فوکس کر کے خود میں ہیں، اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں۔ کیا اپنے آپ کے ساتھ گزارا وقت اچھا لگتا ہے؟ رمضان بہت پیاری چیز ہے اس چیز کے لیے، اس سے بڑی روحانی تاثیر ملتی ہے، اس سے آپ کو وہ فضائل حاصل ہوں گے کہ آپ عبادت کے بھی قریب جائیں گے، اور جو چیز اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اس کے قریب جائیں گے۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے، آپ کا دل کھنچ جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پھر آپ اس آیت کے مطلب کو سمجھنے لگ جائیں گے کہ مطلب ہے کیا۔ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے کہ بس تھوڑی سی کوشش کرو اور اب تعالیٰ کی محبت کی، اس کی مغفرت کے، اس کی رحمت کے، اس کے فضل سے، اس کی ڈھیر عنایتوں کے فضل، کرم، سب کو لوٹ کے لے جاؤ۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حجاب کا خیال رکھیے۔ تمام تر وہ چیزیں جو آپ کے دل میں تکلیف دیتی ہیں، تمام تر وہ چیزیں جو آپ کے دل پہ گرا بندھی ہوئی ہے، اگر وہ کسی شخص کی معافی کی طور پہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، رشتوں کا توڑ پھوڑ ہے، کسی بڑے کی کوئی ایسے معاملات بڑوں کے ساتھ ہو گئے ہیں جس پہ آپ کے بڑے آپ سے ناراض ہیں، تو آپ یقین جانیے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کہیں آپ انتقام کی آگ میں تو نہیں ہیں، یا کوئی آپ کو اتنا زیادہ ڈپریشن میں ڈالا جا رہا ہے کسی بھی رشتے کو لے کر کہ آپ تکلیف میں آ گئے، تو پھر یہ تمام عبادتوں کی لذت میں آپ بڑی تکلیف محسوس کریں گے۔ آپ کے ذہن میں بہت ساری کوفت اکٹھی ہو جائے گی۔ ان تمام تر خیالات کو جھٹک دیں، اور رمضان کی پہلی ہی رات کو، رمضان المبارک کی پہلی ہی رات کو، تمام تر وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا آپ سے تکلیف کا اظہار ہوا ہے یا آپ کی طرف سے ان کو تکلیف دی گئی ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور رمضان اس انداز سے گزاریے کہ آپ کا دل ہر قسم کے کینے اور بغض سے اور حسد سے، تکلیف سے بالکل آزاد ہو جائے۔ کچھ دیر کو سوچئے، یہ سب جذبے جو ہیں یہ آپ سے آپ کا آپ چھین لیتے ہیں، آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، انزائٹی میں ڈال دیتے ہیں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے آزادی حاصل کیجئے اور اللہ کے لیے ان تمام رشتوں کو صدقہ کر کے معاف کر دیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ رمضان کی جو صحیح الفاظ ہیں، ان کے فیوز و برکات ہیں، وہ آپ کی زندگی میں کتنے پیارے داخل ہوتے ہیں۔ تمام اذکار کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ کی اگلی ویڈیو میں دی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس کے سلسلے کی جو دوسری ویڈیو ہے، دوسری قسط ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔